اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوش ہوں گے، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے۔ جی آج میں ایک نئے واقعے کے ساتھ حاضر خدمت ہوا ہوں۔ اب واقعہ سماعت فرماتے ہیں کہ پیارے دوستوں، اللہ نے ہر قوم کی ہدایت کے لیے مختلف انبیاء کو بھیجا، اور قرآن و حدیث میں جن انبیاء کا ذکر ہے ان کی تعداد 100 کے قریب ہے، جبکہ اللہ نے تقریباً 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اور جب اللہ نے خود قرآن مجید میں فرما دیا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک نبی بھیجا ہے، تو پھر ہندوستان نبی کے وجود سے کیسے محروم رہ سکتا ہے، جبکہ اللہ کے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اسی سرزمین ہند میں اتارا گیا تھا۔ پیارے دوستوں، ہندو دنیا کا واحد ایسا مذہب ہے جن کی مشہور مذہبی کتابوں کے اندر ایک خالق و مالک، جنت اور دوزخ اور آخرت کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ آقائے دو جہان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی واضح پیشن گوئیاں ہندو مت کی مشہور کتابوں کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ سنسکرت اور ہندو مذہب کے مایہ ناز پروفیسر جو کہ الہ آباد یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہوں نے ہندی زبان میں کلکی اوتار اور محمد صاحب کے نام سے کتاب لکھ کر بھارت میں تہلکہ مچا دیا، جس کو بہت سی زبانوں میں ترجمہ بھی کیا گیا ہے، جبکہ ہندوؤں کے بڑے بڑے پنڈت بھی اس کتاب کو جھوٹا ثابت کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ ناظرین گرامی، اس کتاب میں لکھاری نے ان تمام پیش گوئیوں کو یکجا کر دیا ہے جو کہ ہندوؤں کے مقدس کتاب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھی ہیں۔ ہندوؤں کا یہ عقیدہ ہے کہ برائی کے خاتمے کے لیے 10 اتاروں یعنی پیغمبروں نے اس دنیا میں آنا ہے، جن میں سے 9 پچھلے ادوار میں آ چکے ہیں، اور اب آخری دور یعنی کلیوگ میں کلکی اوتار یعنی نبی نے آنا ہے، جبکہ ہندوؤں کا ماننا ہے کہ یہ کلیوگ کئی ہزار سال پہلے شروع ہو گیا ہے اور دنیا کے تباہ ہونے تک یہی دور رہے گا۔ اسی لیے ہندو آخری کلکی اوتار کے منتظر ہیں، جس کی وضاحت ان کی مقدس کتاب میں بھی دی گئی ہے۔ ہندوؤں کی جانی مانی کتاب بھگوت پران میں لکھا ہے کہ کلیوگ یعنی آخری دور کا ایک بڑا حصہ گزر چکا ہے، اور یہی وہ دور ہے جس میں خدا نے آخری اور طاقتور اوتار کو بھیجنا ہے۔ پیارے دوستوں، یہ بات یاد رکھیں کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں جن کا تصور ہندو مذہب میں موجود ہے۔ بھگوت پران کے اشلوک میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی جائے پیدائش اور خاندان اور والد کے بارے میں کچھ یوں لکھا ہے کہ وہ کلکی وشن یوش کے گھر سنبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان میں پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستوں، اس پیشن گوئی کے مطابق کلکی اوتار یعنی آخری نبی جہاں پیدا ہوں گے اس مقام کا نام سنبل ہوگا، اور ڈاکٹر وید پرکاش اپنی شہرت زدہ کتاب کلکی اوتار میں محمد صاحب کے صفحہ نمبر 29 میں لکھتے ہیں کہ سنسکرت زبان میں لفظ سنبل کو 3 معنوں میں لکھا جا سکتا ہے۔ پہلا یہ کہ سنبل کا معنی امن کی جگہ ہے، دوسرا یہ کہ وہ مقام جو پانی کے قریب ہو، اور تیسرا معنی یہ ہے کہ ایسا مقام جس کی طرف لوگ کھینچے جائیں، اور وہ یہ سب جانتے ہیں کہ دنیا بھر میں مکہ کے علاوہ ایسا کوئی مقام نہیں۔ اس پیشن گوئی میں دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ کلکی اس شہر کے بڑے پروہت کے گھر میں پیدا ہوں گے، اور یہ ایک معروف حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب قریشی مکہ کے سردار اور بیت اللہ کے متولی تھے۔ زیر نظر پیشن گوئی میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کے والد کا نام وشنو یش، اور اس کی تعریف ہندوؤں کی مقدس کتاب رگوت میں اس طرح بیان کی گئی ہے کہ وشنو خدا کا نام ہے، اور یش کا مطلب بندہ ہے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ کا بندہ، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام بھی عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ ہے۔ اور کلکی پران کے صفحہ نمبر 11 پر کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی والدہ کا نام سمند لکھا گیا ہے، اور سنسکرت میں اس کے نانا پرامن والے کے ہیں، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمنہ یعنی امن والی تھا۔ اسی طرح کلکی پران میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی تاریخ پیدائش کا یوں ذکر ہے کہ وہ چاند کے مہینے مادو کی 12 تاریخ کو پیدا ہوں گے۔ پیارے دوستوں، ہندوؤں کی جانی مانی کتاب مہا بھارت میں کلکی اوتار یعنی آخری نبی کی 8 خصوصیات لکھی گئی ہیں، یعنی کلکی اوتار میں یہ خصوصیات کوٹ کوٹ کر بری ہوں گی۔
کل کی اوتار میں معرفت الہی، ضبط نفس، مہذب حسب و نصب، الہامی علم، متوازن گفتگو، شجاعت و بہادری، سخاوت اور جذبہ احسان مندی کی خصوصیات بھرپور طور پر پائی جائیں گی۔ اور بے شک کوئی بھی جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھے گا تو وہ جان جائے گا کہ یہ خصوصیات تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں رچی بسی ہوئی ہیں۔ ان ہندوؤں کی مقدس کتاب اشلوک میں لکھا ہے کہ کل کی اوتار یعنی آخری رہبر خدائی گھوڑے پر سواری کریں گے، جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بھیجے ہوئے نایاب براق پر سفر معراج کیا۔ اس سے ایک اور بھی پیش گوئی پوری ہو جاتی ہے۔ پیارے دوستوں، ہندو اس کل کی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی مقدس کتابوں کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور ان کی مقدس کتابوں کے اندر جس آخری مسیحا یعنی کل کے اوتار کا ذکر ہے اور ان کے بارے میں جو پیشن گوئیاں کی گئی ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر موجود ہیں۔ لہٰذا یہ تمام پیشن گوئیاں اس بات کو ثابت کرتی ہیں کہ ہندو جس نبی کی امت ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، جو 1400 سال پہلے ہی اس دنیا میں تشریف لا چکے ہیں، اور حضور اکرم کی وشنو یش کے گھر سنبل کے مقام میں بڑے پروہت کے خاندان کے اندر پیدا ہوئے تھے۔ جیسے کہ آخری کل کی اوتار کے بارے میں ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں پیشن گوئیاں کی تھیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام ہی سمنتی تھا اور آپ کے والد کا نام وشنو یش یعنی عبداللہ تھا۔ لہٰذا ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہندو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں۔ پیارے دوستوں، کل کی قرآن کے صفحہ نمبر 5 پر کل کی اوتار یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں بھی کی گئی ہیں کہ وہ اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر شیطان کو تباہ کر دے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور اہم پیشن گوئی ہے کہ ایک اور پیشن گوئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جنگ کے میدان میں ان کے دیوتاؤں یعنی فرشتوں کے ذریعے سے مدد کی جائے گی، جبکہ ہندوؤں میں فرشتوں کی بجائے دیوتوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ان تمام پیشن گوئیوں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ہندو جس آخری اوتار کے انتظار میں ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی مختلف غزوات میں فرشتوں کے ذریعے مدد کی گئی ہے، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں میں کھلی خوشخبری اور پوری انسانیت میں مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی واحد ہدایت دی گئی ہے۔ یعنی جو ہندو ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہی ہیں، باقی اللہ جن کو چاہے ہدایت دے، جن کو چاہے ہدایت نہ دے۔ باقی ہم سب نے واقعہ سماعت فرمایا۔ میری اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اگر میں نے اس میں کوئی غلطی کوتاہی کی ہے تو اللہ پاک مجھے معاف فرمائے، اور میری اہل علم سے بھی گزارش ہے کہ اگر اس میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو لازمی میری اصلاح کریں۔ باقی میرے ویڈیو دیکھنے کا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میرے ویڈیو پر لائک کمنٹ بھی کریں، باقی میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔